अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब और आमिर ज़िया साहब। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े पर भारत की जानिब से हमेशा की तरह रिवायती इल्ज़ाम तराशी और इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, जो कि पहली बार नहीं था। हम सब इसके लिए तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये मुतालबा किया है कि इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएँ। हम ताउन के लिए तैयार हैं। हालांकि ये मामला तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत ने ये ड्रामा रचाया है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, जो कि मोदी सरकार की तारीख रही है। हम ही नहीं, खुद भारतीयों ने मोदी सरकार को आईना दिखाया है और उनकी सियासी क़ुव्वतें भारतीयों पर, मोदी सरकार पर ये तनकीद कर रही हैं कि ये आपकी हुकूमत की नाकामी है, इंटेलिजेंस की नाकामी है ये वाक़या। उसके बावजूद भारत सुनने को तैयार नहीं है और इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगा रहा है। अब पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात का मुतालबा किया गया है, इसको भारत किस तरह से लेगा, इसी पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, हमारी पेशकश को भारत की जानिब से किस तरह से देखा जा रहा होगा? देखें, मैं तो जो 2013 के बाद का भारत है, जिसमें नरेंद्र मोदी बरसे इक़्तिदार आए थे, उसे भी बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखता हूँ। और दो अमल ऐसे हैं, एक मुज़ाकरात या किसी भी वाक़े की तहकीकात। कि मुज़ाकरात पे भारत कभी नहीं आया। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने बैठ कर अपने मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए तय कर लिए, और मुज़ाकरात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। Exactly. और पाकिस्तान छोटी ताकत होने के बावजूद भी हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है, और भारत इस हवाले से जिद और हठधर्मी। और दूसरी तरफ जहाँ तक तहकीकात की बात है, देखिए बात यह कि तहकीकात में तावन की पेशकश, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि हम भारत से शायद ये मुतालबा कर रहे हैं कि उससे तावन, कि जिसके बारे में हमारा एक स्टांस मौजूद है कि वो अभी कल की बात है कि पाकिस्तान ने तो अपनी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में और उसके एलामिया में पहले मजम्मत की है दहशत गर्दी की, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे भारत को या भारत की लीडरशिप को तो तौफीक नहीं हुई कि उसने कभी दहशत गर्दी की मजम्मत की हो। और अब इस वक्त हम ये कहें कि उससे तावन बात है, ये बात हम किसी तीसरे फरीक के बारे में कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी की क़यादत के लिए गैर जानिबदाराना और खुद मुख्तार इदारा होना चाहिए। देखिए, ये बात फिर मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह किया। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए पहलगाम की, तो वहाँ पर उसकी भी, जाफर एक्सप्रेस की भी होनी चाहिए। देखिए, भारत कभी भी तहकीकात पे नहीं आएगा। तहकीकात का मतलब ये सारे मामला तो खुल गए हैं, और खुल कहाँ गए हैं कि आप जरा उनकी रात जो एपीसी हुई है, वहां पर तो उनकी अपोजिशन ने बैठ के उनसे पूछा कि आप बताएं जरा आपके सिक्योरिटी मेजरमेंट्स वहां पर क्या थे, क्या वहां पर फौज मौजूद थी, क्या आपका तो ये मौकफ था कि वहां पर जो मुमकिन इक़दामात आपने कर रखे हैं, सारा कुछ तो खुल के सामने आ गया। वहां पर मुआहदे पर भी सवाल उठाया गया कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है। पहली बात, उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़े पे जब उन्होंने ये कहा तो उनके वज़ीर दाखिला साहब जो वहां पर बैठे थे, उन्होंने ये मान लिया कि इसमें हमारी नाअहली थी। बात ये कि नाअहली आपकी थी। उसके बाद ये जो इसे प्रिजाइड कर रहे थे उनके वज़ीर दिफा, वो भी दफाई अंदाज इख्तियार कर गए। बात ये कि उनकी अपोजिशन ही बता रही है कि ये मामला कैसे हुआ, क्यों कर हुआ और उसमें कौन मुलव्वस है। लिहाजा भारत से ये तवक्को करना है कि वह तहकीकात में तावन करेगा, कभी नहीं करेगा। और मुज़ाकरात के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप साहब माजी के अंदर बरसे इक़्तिदार थे, उस वक्त भी एक इशू की बुनियाद पर पाकिस्तान ने कहा था कि ट्रंप साहब को सालसी की पेशकश करते हैं, तो भारत ने इनकार कर दिया था। लिहाजा भारत इस सूरत हाल के अंदर कतन तहकीकात में नहीं आएगा। तहकीकात का मतलब तो ये है कि सीधा सीधा बात उसी तक पहुंचेगी जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी, और उनको कैसे 10 मिनट के अंदर पता चल गया। जाफर एक्सप्रेस की जरा आप उठा के देख लें, मैंने वो सारा मामले का खोज लगाया है कि वहां तो रनिंग कमेंट्री हो रही थी कि उधर वाकया हुआ है, उसके 3 मिनट के बाद वो चलना शुरू हो गया कि जी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उस वाकये में भी वो मुलव्वस थे। और जब हमारा स्टांस ये है कि जाफर एक्सप्रेस के सारे डांडे इंडिया के साथ मिलते हैं और BLA को इंडिया सपोर्ट करता है, इन सारे मामलात के बाद हमें उससे कतन ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि जैसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक अच्छी स्ट्रेटजी इख्तियार की है
کہ فورن منسٹر سے یا دیگر ملکوں کے سفراء سے بات چیت کی جا رہی ہے. اس پر ہم نے پہلے بات تو کرنی ہے آپ آگے کو چل کے. بھارت کا جو مکروہ اور شرمناک چہرہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ دکھانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ جب سے نریندر مودی صاحب برسر اقتدار آئے ہیں اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہے. اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس شخص کے بارے میں مغرب کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد تھا, 2200 لوگوں کا قاتل تھا اور انہوں نے آپ خود اسے بلیک لسٹ کیا ہوا تھا, ان ملکوں پہ اس پہ جانے پہ پابندی تھی. یہ تو اس پہ پابندی ختم ہوئی جب وہ پرائم منسٹر بنے. لہٰذا ایک ایسے شخص سے یا اس کی رجیم سے یہ توقع کرنا کہ جی وہ تعاون کریں گے, وہ قطعاً تعاون نہیں کریں گے. ہمیں جو بیرونی محاذ ہے اسے گرم کرنا چاہیے. اور کل بھی ہمارے یہ بات جہاں پر بالکل درست کی جو پوائنٹس آپ نے کہ ہمیں ڈسکس اپنا کیے اس کیس پر پیش ہمیں کرنا آگے ہے. چل کر بات کریں, لیکن ابھی ہم تحقیقات کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیوں ہمیشہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اور بھارت تحقیقات سے انکاری دکھائی دیتا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کو تو وہ نہیں مانے گا نا, کیونکہ اگر تحقیقات انڈیپینڈنٹلی کی بھی جائے تو اس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کا تسلی بخش جواب مل نہیں رہا ہے آپ کو, کیونکہ کہانی اس طرح بلڈ ہوئی ہے کہ اس میں بہت سے شکوک جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ اتنا ڈسٹنس پہ 200-250 کلومیٹر پہ جگہ ہے کہ وہ اسلحہ لے کے لائن آف کنٹرول کراس کر کے 200-250 میل چلے گئے, تو کلومیٹر چلے گئے. اور جبکہ ہندوستان کشمیر میں چیک پوائنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ آپ گھر سے بازار جائیں تو ایک آدھ چیک پوائنٹ سے ضرور گزرنا پڑتا ہے. تو یہ 200 کلومیٹر جائیں گے اسلحے کے ساتھ اور کوئی ان کو پوچھے گا نہیں, وہ کارروائی کر کے مار کے پھر غائب ہو جائیں گے, پتہ ہی نہیں لگے گا کہاں چلے گئے. اچھا, ان کا پتہ نہیں چلا, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان نے کروایا اور 10 منٹ کے اندر وہ تو پہلے سے ڈیٹرمنٹ تھا نا, یہ تو پہلے سے فیصلہ ہوا ہوا تھا. 600 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ تھانہ تھا جہاں پر یہ FIR درج کروائی گئی. تو یہی ہے نا کہ وہ تو پہلے سے فیصلہ ہے. یہ دیکھیے ہندوستان اس قسم کے واقعات کو استعمال کرتا ہے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ خراب کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیے نا انڈیا جو ہے, امریکہ اس لیے انڈیا کے قریب ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اینٹی چائنا اس میں بڑا پلیئر ہے. اب وہ انڈیا اب چاہتا یہ ہے کہ جو اس کا ریجنل گیم ہے اس میں امریکہ اس کو سپورٹ کر دے. اس کا ریجنل گیم یہ ہے کہ اس ریجن میں کوئی اسٹیٹ جو ہے اس کو اس کی بات ماننے سے انکار نہ کرے. اب پاکستان ہی ہے جو صرف چیلنج کر سکتا ہے, باقی تو بیچارے چھوٹے کمزور ہیں, تو پاکستان چیلنج کر سکتا ہے. تو اس کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ امریکہ ہندوستان کے جو ساؤتھ ایشیا کا ایجنڈا ہے, یعنی پاکستان کو پھینٹی لگانے کا جو ایجنڈا ہے انڈیا کا, اس کو کسی طرح سپورٹ کر دے. اس میں امریکہ کے اپنے مسائل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ نیوکلیر پاور ہیں دونوں, تو جو بڑی قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ یہ کوئی براہ راست جنگ میں جائیں, کیونکہ ایسکیلیشن کا خطرہ ہوتا ہے. نان نیوکلیر سے آپ نیوکلیر پہ جا سکتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک ریسٹریننگ رول ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان, اگر آج پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنز نہ ہوتے تو کب کا آپ پہ حملہ ہو گیا. مودی نے تو کارروائی کب, آج کیا, وہ تو 2016 میں اس نے کارروائی کر دی ہوتی پاکستان کے خلاف. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں جو انکوائری ہے پاکستان کو یہ کہنا چاہیے کہ ایک تو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, جس کا یعنی ہندوستان نہ ہو, کوئی انٹرنیشنل باڈی اس کو فیکٹس کو ریویو کر لے. لیکن ہندوستان کی جو پالیسی ہے کہ وہ کشمیر میں کسی انڈیپینڈنٹ گروپ کو آنے کی اجازت نہیں دیتا, اسی لیے کہ جب وہاں ظلم و تشدد کی داستانیں آتی رہی ہیں کشمیر کے اندر, تو اس میں کئی دفعہ OIC نے کہا ہے کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں ڈیلیگیشن, اور یہ بھی سجیسٹ کیا گیا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ریویو ہو کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. انڈیا ایگری نہیں کرتا, تو لہٰذا انڈیا اس بات سے ایگری نہیں کرے گا, کیونکہ جو اس کی اصل گیم ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. لیکن اس میں اس کو امریکہ کی 100% سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, پارشل سپورٹ ہوگی, 100% سپورٹ نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان کی بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے جب افغانستان کو مینیج کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ڈائریکٹ امریکہ نہیں کر سکتا مینیج افغانستان کو. پھر دوسرا وہی ہے کہ جو نیوکلیر پاور, بارڈرنگ نیوکلیر پاور ہیں, تو اور بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر بارڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رسپانس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ورنہ تو جب آپ میزائل فائر کرتے ہیں آپ کا رسپانس ٹائم ہے. رشیا اور سوویت یونین تھا, اب رشیا اور یہ ہے, تو اس میں رسپانس ٹائم ہوتا ہے کچھ منٹ کا,
کہ اتنے منٹ میں میزائل پہنچے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یہاں تو آپ کے پاس رسپانس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں اور پاکستان کو یہی سٹینڈ رکھنا چاہیے. اس پاکستان کی پالیسی یہی ہونی چاہیے جو انڈیا کر رہا ہے اس کا رسپانس دیں. باقی جہاں تک اس واقعے کے ساتھ اسے بھی بریکٹ کرنا چاہیے جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, وہ پاکستان ایشو ریز کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے دیکھیں نہیں اس میں اس کو ریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بجائے پاکستان کو ایک اور کام کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے پاکستان نے انڈیا کے متعلق ایک ڈوسیر ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اب اس ڈوسیر کو اپ ڈیٹ کریں جس میں جعفر ایکسپریس بھی آ جائے گی. اپ ڈیٹ کر کے اس ڈوسیر کو دوبارہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائیں, لیکن اس ڈوسیر میں باتیں صرف وہ ڈالیں جس کی کریڈیبلٹی نظر آتی ہو. پروپیگنڈے سے پرہیز کریں. کیا ہمیں انیشیٹو لینا ہوگا, ہمیں کسی عالمی فورم سے رجوع کرنا ہوگا؟ وہ ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں نا جہاں تک انڈس واٹر کا ہے اول تو پانی روک نہیں سکتا کیونکہ آج بلکہ زیادہ پانی چھوڑ دیا جہلم میں. نہیں وہ تو میں آپ بتا رہا ہوں کہ انڈیا پانی روک نہیں سکتا, پانی کم کر سکتا ہے. دوسرے انڈیا کی ایک اور پرابلم ہے, گرمیوں میں ہمیشہ پانی زیادہ ہوتا ہے, سردیوں میں پانی کم ہوتا ہے. تو وہ کتنے کو آپ روک لے گا؟ ہاں البتہ یہ جو بات اس نے کہی ہے باقاعدہ رائٹنگ میں آپ کو دی ہے, اس پہ پاکستان کی لا منسٹری کو کام کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ورلڈ بینک سے یا انٹرنیشنل آربیٹریشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ لے جایا جائے. لیکن اس سے پہلے ایک سیریس ورک کی ضرورت ہے. جس طرح گورنمنٹ کے لوگ بڑکے مارتے ہیں نا آ کے ٹی وی کے اوپر, اس طریقے سے نہیں. انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے تو اس میں پروفیشنلزم, سوفسٹیکیشن کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا پروفیشنل لوگوں کی مدد لیں. اور یہ جو تھنک ٹینک کی بات کر رہے ہیں اس پہ بنائیں گے, وہ کون ہے؟ منسٹری کے لوگ بنائیں گے. منسٹری کے لوگوں پہ تھنک ٹینک بنا کرتا ہے, سرکاری لوگوں پہ تھنک ٹینک بنا کرتا ہے. تھنک ٹینک تو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پروفیشنلز پہ ہوتا ہے, اور ویسے بھی تھنک ٹینک کا کوئی رول نہیں ہے. آپ اپنی پوزیشن, تھنک ٹینک کا رول تو ہے نا, نہیں وہ ہمارے کا بھی بس اسی طرح ہی ہے, لیکن وہ کا تو کوئی نہیں ہے. آپ اپنا کام کیجئے, اپنا پروفیشنلی چیزوں کو تیار کیجئے اور ورلڈ بینک سے ریز کریں یا انٹرنیشنل آربیٹریشن کے جو پوائنٹس ہیں وہاں اس ایشو کو ریز کریں, لیکن مکمل تیاری کے بعد, پروفیشنل کمپیٹنس کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم ورلڈ بینک میں جائیں گے, کیونکہ میں نے ایک دو گورنمنٹ کے بندوں کو سنا ہے ٹی وی کے اوپر جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کوئی پی ٹی آئی سے ڈیل کر رہے ہیں یا کیا ورلڈ بینک سے ڈیل کر رہے ہیں؟ بڑا فرق ہے. پی ٹی آئی سے ڈیل کرنا اور چیز ہے, ورلڈ بینک سے ڈیل کرنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنلی ہمیں اپنی تیاری پوری رکھنی ہوگی اور ہمیں اس انداز سے آگے بڑھنا ہوگا کہ ہمارا مقدمہ کہیں بھی کمزور نہ پڑے. عامر ضیاء صاحب, آپ کے نظر میں ہم تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ ہمارا بھارت سے ہے یا ہم کسی تیسرے فورم کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اور انڈیپینڈنٹلی دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں تحقیقات کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے؟ دیکھیے, ایک تو دشمن کی جو نیت ہے, اس کی جو انٹینشن اس کو سمجھنا چاہیے, اور دشمن کی نیت صاف ہے کہ جو الزامات انہوں نے پاکستان پہ لگائے ان کی کوئی سر پیر نہیں ہے. تو اگر آپ ان سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جی آئیے تحقیقات کر لیتے ہو, تو وہاں بات ہو سکتی ہے جہاں پہ کوئی منطق کی بات کر رہا ہو, لاجک کی بات کرو, جہاں پہ پرابلم کو سالو کرنے والی بات ہو. تو یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, اس کو وہاں پر جو انٹرپریٹ کیا جائے گا وہ بطور کمزوری کیا جائے گا کہ دیکھا نا وہ تحقیقات کے لیے تیار ہو گئے, دیکھا نا. تو جب ہمیں پتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ پہلے وہ عمران خان کے زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی اگر آپ بات کریں تو ہم ہر دوسرے دن کہا کرتے تھے یہ بیٹھ کے بات کر لیں, جبکہ ہمیں پتا تھا کہ وہ بات نہیں کریں گے. تو کیوں اپنی بات چھوٹی کرتے ہیں؟ بات یہ کہ ہمیں دشمن کا موڈ سمجھنا چاہیے, اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں. وہ اس وقت ٹھیک ہے کہ اب وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. انہوں نے اتنی تیزی سے سفارتی مارگ پہ ایسکیلیشن کی ہے, ان کو اپنا اگلا اسٹیپ سوچنا ہے. اور اس میں جو آپ کو نہیں لگتا عامر ضیاء صاحب یہ پیغام انڈیا کو نہیں دے رہے, ہم عالمی سطح پر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم کلیئر ہیں, ہماری طرف سے آپ تحقیقات کریں اور جو بھی ہوگا معاملہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ایک آپ دیکھیں نا, آپ اپنے اوپر اونس کیوں لیتے ہیں؟ بھارت میں یا مقبوضہ کشمیر میں امن و امان قائم رکھنا پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کیوں کہتے تھے کہ وہاں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو تم ایکسپلین کرنے بیٹھ جائے کہ جی ہم نے نہیں کیا, فلاں نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا, ایک بار کہہ دیا ہماری طرف سے پالیسی اسٹیٹمنٹ, اور ہر سطح پہ ہماری جو مجھے حیرت ہوئی, دیکھیں بھارت نے ہمارے خلاف میجرز لیے, ان کا ایک اسپوکس مین بیٹھا وزارت خارجہ کو, اس نے اناؤنس کر دیا. ہمارے یہاں پوری وزراء کی ٹیم بیٹھ گئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد پریس کانفرنس کرنے. ہمارے یہاں بہت زیادہ وربوسٹی ہو رہی ہے.
हालांकि पाकिस्तान का अगर वैसे देखा जाए तो हमारा जो स्टांस है बहुत बेहतर स्टांस है। स्पेन के साथ हम बात कर रहे हैं, ये जो भी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि वी हैव टू बी मोर प्रोफेशनल, और उसमें हर आदमी हर चीज पे बात ना करे और मतलब सोच समझ के बात करें, नाप तोल के बात करें, फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल करके आप बात करें जो भी भारत से आपने बात करनी हो। और उसमें ये ना हो रहा हो कि जनाब हर आदमी जो एक बयान दे रहा है, हर आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक के बाद एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हमें हाइप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वो दीवानगी भारत में तारी है। भारत का मीडिया देख लें, भारत का मीडिया बावला हो चुका है, ठीक है ना। वहां पे आप यूट्यूबर्स को देख लें, वहां के एनालिस्ट को देख लें, तो कोई अक्लमंदी की मंतक की बात नहीं करे। लेकिन मैं आज एक प्रिंट का एक आर्टिकल पढ़ा था और उसमें एक उनके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने लिखा उसमें कहा कि जी ठीक है, आप अंडर प्रेशर आके कोई पब्लिक प्रेशर में आकर कोई कार्रवाई करने से पहले सोचिएगा, क्योंकि सामने न्यूक्लियर पावर है और कन्वेंशनल लड़ाई में भी भारत को ओवरवेलमिंग हम पे गलबा हासिल नहीं है, ड्रोन्स में, मिसाइल्स में, टैंक्स में, नेवल पावर में, एयरफोर्स पावर में। तो यहाँ पर टिट फॉर टैट होगा, तो फिर वो आपको देखने के एस्केलेशन लेटर पे भारत कहाँ तक जाएगा। और वहां पे जो आप देखें ना उनके मीडिया में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, वो एक तो पागलपन की बात करते हैं जी, लाहौर में मुरीद के ऊपर जो है हमला करते हैं, भावलपुर में जैश का जो मुबैना वो है, वैसे मुबैना है क्योंकि है नहीं, हमारे यहाँ 2002 में पाबंदी लग गई है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी 10-15 मील हम अंदर घुस जाएं आजाद कश्मीर के, तो तमाम इन चीजों पे वो लोग लाउडली थिंक कर रहे हैं। तो हमारा एक ही जवाब होना चाहिए कि हमारा मुक्का तैयार है, और अगर आपने किसी भी किस्म की मुहिम जो की, हम दीवानगी में नहीं कह रहे, हम गुस्से में नहीं कह रहे, इतनी भी भोली नहीं है कि अपने मीडिया के कहने में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इतने हम ठंडे दिलों दिमाग से कह रहे हैं कि आपको हम भरपूर जवाब देंगे। एक और बात देखिए, भारत के जो बेनकाब होते हो कहते जी पाकिस्तान से लोग आए, जैसे कि भी डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो करीब तरीन मुकाम है उड़ी का है, वो 150 किलोमीटर है, वरना 200 से 250 किलोमीटर एवरेज है डिस्टेंस फ्रॉम LOC टू पहलगाम, ठीक है ना। अच्छा, फिर जब ये वाकया हो गया तो क्या वजह है कि आप वहाँ कश्मीरियों के घर डिमोलिश कर रहे हैं? कोई पूछे ना इनसे कि इन्होंने, और उनको कहने की लश्कर तैयबा के लोग हैं, भाई लश्कर तैयबा बकौल आपके तो यहाँ पर है, तो आप पहले एक बार कायम हो जाए। लश्कर तैयबा अगर कश्मीरियों की जमात है और वो वहां पर एक लेजिटिमेट जिद्दोजहद आजादी कर रही है, तो आप उनके घर डिमोलिश कर रहे हैं। वो पता नहीं किन मासूमों की कर दी, किन मतलब मजलूमों के कर दिए। दूसरी तरफ उनका जो कठपुतली वजीर आला है उमर अब्दुल्ला, वो उसका एक्स पे पोस्ट है कि जी कश्मीरी तालिब इल्मों को पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, पूरे नॉर्थ शुमाली भारत के अंदर जो है उनको थ्रेटन किया जा रहा है। इंतहा हिंदू जो है डंडे लेके, चाकू लेकर उन बच्चों को जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर जो है, जो वहां पर भारत में अकलियत बसती है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, उनके साथ आप जो डिस्क्रिमिनेटरी सलूक कर रहे हैं। फिर आप ये एक और बात देखिए, मैं हर जगह पे जो उनका प्रोपेगेंडा के लेवल देखें, तो ये लड़ाई जो है ना, सिर्फ ये नहीं उनकी एक पहलगाम की लड़ाई है। उससे पहले आप इस वाक़े से पहले उनकी फिल्में आप देखें कि जो प्रोपेगेंडा फिल्म है, वो तारीख को रीराइट करना चाहते हैं। उधर की कब्र पे हमला करने की बात करते हैं, वो एक फिल्म बनाते हैं ब्यूदसी, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी चल रही है, ठीक है ना। वो मतलब है उनको अहमद शाह अब्दाली बुरा लगता है उनको, और सब पे वो तारीख रीराइट करे, जिस उन्होंने जूते खाए हैं उसके खिलाफ वो जो है कोई फिल्म बना डालते हैं, ठीक है। और उसके अंदर अपने हारेमों को दिखाते कि जी बड़े जुर्रत से लड़े थे। तो आपको और क्या दिखाएंगे, सच तो दिखाने के काबिल नहीं है। और जिस अंदाज में बॉलीवुड के स्क्रिप्ट हैं, ये पहलगाम का ड्रामा भी उसी स्क्रिप्ट के तहत बनाया गया है। आपने वहाँ के मीडिया की बात की, वो और क्या दिखाएं, उनके पास कुछ दिखाने को है नहीं आमिर ज़िया साहब, क्योंकि यहाँ जब एक कब्बा मार दिया तो उन्होंने खुशी से शादियाने बजाने शुरू कर दिए, सिर्फ बढ़ के ही मार सकता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इस तनाज़े में जो कशीदगी जिसको हवा भारत दे रहा है, इसमें इसको दुनिया कैसे देख रही है, और क्या कोई इसमें कशीदगी को ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है? जब इससे मुतालिक सदर ट्रंप से बातचीत की गई तो उन्होंने तो फासला इख्तियार किया और इग्नोर अवॉइड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत तनाव का हल खुद निकाल देंगे। तो सलमान साहब, आपको ऐसा लगता है कि अमरीका कोई किरदार अदा कर सकता है या चाइना, क्योंकि भारत की शरंगेज़ी के बाद चीनी सफ़ीर की हंगामी मुशावरत हुई है, वो दफ्तर ख़ारजा पहुँचे। अमेरिका किरदार अदा कर सकता है अगर वो करना चाहे। मैंने इसलिए आपको पहले मिसाल दी थी कि जब पाकिस्तान ने कहा था कि वो हमारे दरमियान तनाज़ात में प्रेसिडेंट ट्रंप अपना रोल अदा करें, तो इंडिया ने मुस्तरद कर दिया था। बात ये कि ये उसकी एक ज़िद और हठधर्मी है, और मैंने आपको ये बात बताई है कि मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है। आप आम देख लें महफिलों के अंदर, या कोई छोटे मोटे तनाज़ात होते हैं,
जो सुलह चाहता हो, जो मामलात का हल चाहता हो, जिसका अपना कोई सियासी केस हो। पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी केस है। और बात ये जो कश्मीर का इशू है, ये यूएन के अंदर खुद इंडिया की लीडरशिप लेके गई थी। मैं समझता हूँ कि इंडिया की लीडरशिप वहाँ लेके गई, उसकी सारा रेजोल्यूशन मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर यूएन के अंदर वादा किया कि हालात साजगार होंगे और कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल के तयन का हक मिलेगा। सबसे बड़ी बेवफाई तो खुद भारत की लीडरशिप ने अपनी लीडरशिप से की है। और दुनिया देख ले कि जी बात है कि इस तरह की रेजोल्यूशन अगर मशरकी तैमूर में हो, सूडान में हो, इरिट्रिया में हो, वहाँ तो अमल दरामद हो जाता है, लेकिन फ़लस्तीन और कश्मीर पे नहीं होता। यही आलमी अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आपने चीन की बात की है, चीन की अपनी एक रिजर्वेशन है। और बड़ी अहम बात है कि आज चीन के सफ़ीर ने हमारे नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। देखें, इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो अमेरिका है और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन है। और चीन की अपनी बड़ी सारी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बैरूनी महाज पर अपना सियासी केस उजागर करना चाहिए और बताना चाहिए कि इस शख्स की वजह से ये खित्ता जो है ये इंतकाम की आग में जल रहा है। और ये बात आप देख लें कि हम नहीं कहते, खुद उसकी अपोजिशन कहती है। ज़रा उनकी APC की आप निकाल के देखें, मैंने उसकी रिपोर्टिंग देख रहा था कि उसमें वो बड़े वाज़े अंदाज में ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आपके अगर सिक्योरिटी इकदाम नहीं थे तो कौन बाहर से आके कर गया, लश्कर तैयबा कर गई, फला कर गई। जिस तंजीम का नाम ले रहे हैं वो मैंने भी पहली दफ़ा ही उस तंजीम का नाम सुना है। क्या वो करने के बाद हवा में तहलील हो गए? देखें, बात यह कि वो तहकीकात से इसलिए भागेगा कि ये मामला उसी तक जाना है, वो कभी भी तहकीकात में नहीं आएगा। मेरी बात लिख के रख ले, अमेरिका हो, चीन हो या कोई और हो, इसलिए कि उसका एक माइंड सेट है और वो माइंड सेट दुनिया को पता है। लेकिन जिस वक्त ये वाकया हुआ, मोदी साहब तो सऊदी अरब के दौरे पर थे और मुख्तसर करके वापस आए। सऊदी अरब किस तरह से देख रहा होगा इस सारी सूरत? देखिए, सऊदी अरब में इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी है और सऊदी सफीर ने जयशंकर से भी रब्ता किया है और इसहाक डार साहब से भी रब्ता किया है। वो तो ये चाहेंगे कि ये मामला किसी तरह सुलझाया जा सके और वो एक रोल अदा करना चाहता है। इसके साथ साथ आप देखें कि इस खित्ते के दीगर ममालिक भी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है। इस खित्ते के अंदर भी लोग बात को समझ रहे हैं कि ये शख्स जब से बरसे इक़्तिदार आया है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि 140 मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात होते रहे। 2013 से पहले मुज़ाकरात की बैठक लगती थी, मामलात आपस में दो तरफा तहरीक मौजूद होती थी। आप फिर ये देखें कि पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट होने के बाद सबसे पहला उसका खिताब उठा के देख लें, वो ये कहता है कि जी हम खित्ते में हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं और भारत को मुखातब करता है। मुझे बताएं कि इस शख्स ने जब से ये बरसकदार आया है आज तक एक दफा डायलॉग की बात की हो? इनकी तो इलेक्शन कैंपेन ही पाकिस्तान मुखालिफ होती है। उसका देखे, वो हिंदुत्व का पुजारी है और RSS किस चीज का है, ये एक खास माइंडसेट है और ये उस माइंडसेट के तहत खुद हिंदुस्तान के अंदर भी एक कैफियत तारी की है। क्या वहां पर अकलीतों का जीना रिजर्व नहीं किया गया? क्या वहां पर कत्ले आम नहीं होता? क्या मकबूजा कश्मीर के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी, लेकिन पॉइंट यही है ना कि दुनिया ने तो आंखें बंद की हुई है इस मामले पर। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इस मामले पर अगर चीन ने दफ्तर खारजा का दौरा किया है तो इससे क्या मुराद ली जाए, क्या समझा जाए इसको? देखिए, इसका मतलब ये है कि जो लोग जो मुख्तलिफ ममालिक के लोग या मिल रहे हैं या टेलीफोन से कांटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी एक हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सिचुएशन डिफ्यूज़ हो। पाकिस्तान को जो है काफ़ी ओपनली और पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ख़ासकर जो मीडिएशन की ऑफ़र या सालसी कह लें आप, मीडिएशन सालसी की जो ऑफ़र है, जिसमें ईरान बात कर रहा है और भी कुछ मुल्कों ने कहा है ये, तो वो पाकिस्तान कहना चाहिए कि ठीक है आप करें, हम तो सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना चाहते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के ऑफ़र को। अच्छा। तो मतलब ये ज़ाहिर है कि वो ना भी नहीं कर सकते लेकिन हाँ भी नहीं की है उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इनकरेज करने, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को चाहिए है कि वो सऊदी क्राउन प्रिंस से बात भी कर लें इस मौजू के ऊपर। और इसी तरह अमेरिका को भी मैसेज पाकिस्तान ने तो दे दिया है परमानेंट मेंबर्स को, तो सब परमानेंट मेंबर्स को तो मैसेज जा चुका है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन ये है कि ये सिलसिला रहना चाहिए ताकि सिचुएशन को मैनेज जो है वो किया जा सके। जहाँ तक ये ऑफ़र है कि इन्वेस्टिगेशन की, वो तो हुकूमत पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया इस पर एग्री नहीं करेगा,
لیکن پاکستان نے یہ جو آفر دی ہے یہ صرف انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے آفر کی ہے کہ ہم جو ہے نا انویسٹیگیشن سے گھبراتے نہیں ہیں. گھبرا کون رہا ہے؟ ہندوستان گھبرا رہا ہے. اور یہ اس لحاظ سے ڈپلومیٹک موو ہے. پریکٹیکلی تو ہمیں پتہ ہے، جو ہمارے حکام ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہندوستان انویسٹیگیشن سے تو دور بھاگے گا، لیکن یہ ایشو ریز کرنا چاہیے. البتہ پاکستان کو اپنے جو سفارتی لنکیجز ہیں وہ پورے استعمال کرنے چاہیے. آگے چل کے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن عامر ضیاء صاحب اس سے پہلے انتونیو گوتھرس صاحب نے تشویش کا اظہار کیا اس معاملے کو، پھر کہ جیسا کہ کہا گیا کہ مستقل ممبرز تک یہ پیغام بھی پہنچ چکا ہے، سب اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. ایسے میں صدر ٹرمپ کا بیان کہ پاکستان اور بھارت تناؤ کا حل خود نکال لیں گے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے تشویش کی بات تو ہونی چاہیے. دنیا میں 2 بڑے کانفلکٹس ہو رہے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی ہے اور پھر روس یوکرین کا بھی ہے، اور بر صغیر کو جو ہے بھارت ایک اور آگ کی طرف دھکیل رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ نیوکلیر پاورز ہیں دونوں، اور دنیا کو تشویش ہونی چاہیے. جہاں تک ٹرمپ کا تعلق ہے، دیکھیے ٹرمپ کی کنونشنل پریزیڈنسی ہے، اور وہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اگر آئے گا بھی، ہم امریکہ کی طرف اگر وہ کہہ نا کہ بہت کسی کو توقع ہمیں نہیں ہونی چاہیے. جیسے پہلا کہا گیا پروگرام میں کہ امریکہ جو ہے آج بھارت کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو ان کے بیان پر آ کر پاکستان پہ دباؤ آ رہا ہوگا ہمارے اوپر نا، تو ہم بالکل یقیناً ہم نے پاکستان نے ڈسکشن نہیں کی ہے، اور ڈیفیوز کرنا بھی ہماری ذمہ داری نہیں، کیونکہ ہم نے بڑھایا نہیں ہے. لیکن تو پاکستان جو بھی ڈپلومیٹک ایفرٹ کرے وہ یقیناً کرے، اپنے دوست ممالک سے پوزیشن واضح کرے، اور پیغام کے ساتھ کرے کہ جناب ہم امن کے لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اور ہم ورڈز کھیلنے کو تیار ہیں. جب آپ یہاں سے بات شروع کریں گے، اگر آپ پہلی ابھی لڑائی شروع ہونے سے پہلے آپ باہر دیکھنا شروع کر دیں، کوئی آ کے چھڑا دے، تب تو ایج ہو جاتا ہے نا لوگوں کو. تو آپ پہلے تو پیغام ہونا چاہیے کہ کم وقت میں اگر انڈیا نے کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی بھارت نے، تو اس کو پھر مطلب ہے کہ پاکستان جواب دے گا، اور ہم اپنی قوت سے دیں گے. اور پھر ٹھیک ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ انڈیا کو ویلمنگ کسی بھی چیز میں ہم پہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، برتری حاصل نہیں ہے، اور پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں تک کوئی کہیں بھی مسلمان ہے بھارت میں اور جگہوں پہ ہماری انگریز ہے وہاں پر، تو آپ جو ہے کمزوری سے بات نہ کریں. جب آپ مضبوطی سے بات کریں گے تو پھر دنیا آئے گی، وہ کہتے ہیں فائنڈ یور اینیمی فرینڈز ول کم. ہمیشہ آپ کے دوست بھی اسی وقت آئیں گے جب آپ اپنے کیس پہ خود کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے. کیا نہیں تو بھائی جب تک پاکستان خود مضبوطی سے بات نہیں کرے گا اور اپیزمنٹ نہ کرے بھارت کی. ہم نے مودی سرکار کی ماضی میں اپیزمنٹ کی ہے، اور اس وقت ایک شریف خاندان کے پاس ایک اسلامیہ نے سنہری موقع دیا ہے کہ جو ماضی میں ان پہ الزامات رکھتے ہیں اس کو دھو ڈالیں، اور کہیں کہ جناب پاکستان کے مفادات کے لیے 1 انچ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ شہباز شریف صاحب ایک بالکل ایک الگ رول اپنا ایک کردار ادا کر سکتے ہیں. کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں، اور پاکستان کے مفادات کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ لے کر چلیں. یہ لوگ جی نہیں، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہماری امن کی خواہش ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن اس وقت پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت بھی عالمی رائے پر اثر انداز ہونے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کر رہا ہے. ہمیں سفارتی محاذ پر کس انداز میں آگے بڑھنا ہوگا، اور سفارتی محاذ کو گرم رکھنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہوں گے، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی، سفارتی اور عوامی محاذ پر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا وقت ہے، کیونکہ بھارت نے ہمیشہ اپنی پروپیگنڈا مشینری کا استعمال کرتے ہوئے پروپیگنڈا وار کی ہے اور عالمی سطح پر اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. سلمان صاحب، ہمیں سفارتی محاذ پر کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ عوامی، سیاسی اور سفارتی، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دونوں محاذوں پہ پاکستان نے یکسوئی اور سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے، اور پاکستانی قوم متحد ہے کہ اگر بھارت سے کوئی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ملے گا. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کی سیاسی قیادت کو کہ انہوں نے اس ایشو پہ سیاست نہیں کی. سفارتی محاذ ہر حوالے سے اہم ہے، اس لیے کہ یہ 2 نیوکلیئر پاور ہیں، ان کے درمیان ٹکراؤ اور تناؤ کا کوئی بھی ملک متبل نہیں ہو سکتا. اور سفارتی محاذ اس لیے امپورٹنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایج ملا ہے، خاص طور پہ اس واقعے کے، یہ جو اب واقعہ ہوا ہے، ایک پرسیپشن بنی ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ امریکہ نے، برطانیہ اور دیگر تمام ممالک نے نہ صرف اس کی مذمت کی تھی بلکہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لہٰذا اسی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور
اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر جہاں پر ایک طرف آپ سفارتی ذرائع بروئے کار لا رہے ہیں، دیگر ملکوں کے سفراء سے اور وزرائے خارجہ سے بات ہو رہی ہے، ایسا وفد بنایا جائے جس میں مختلف پارٹیز کے جو سفارتی اہلیت کے عامل لوگ ہیں وزیر خارجہ کی قیادت میں اس طرح کے دورے منعقد کیے جائیں، جا کے وہاں پر بتایا جائے آپ کا پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہے، مؤثر ہے، لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم بیرونی محاذ پر اپنا کیس اس انداز میں کبھی پیش نہیں کر سکے۔ اب ایک ایسا موقع ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ایک پیج پہ ہے، اور اس کو بروئے کار لانا چاہیے بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آپ نے یہ تجویز دی ہے کہ ایک وفد بنایا جانا چاہیے جو ان ممالک کے پاس جائے اور ان کو حقیقت سے آگاہ کرے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ زمینی حقائق کچھ بھی ہوں، پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے، تو پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے پرسیپشن ایک لانگ ٹرم چیز ہے، یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم پرسیپشن ہے باہر، اور اس کو خراب کرنے میں نہ صرف حکومت کا رول ہوتا ہے بلکہ عام پبلک کا بھی رول ہوتا ہے، جو ہم لوگ مڈل ایسٹ میں کرتے ہیں، عام پبلک، حکومت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو جو شکایات آپ کے بارے میں پیدا ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کا امیج خراب ہوتا ہے۔ خیر لیکن امیج کو بہتر کرنا یا خراب کرنا یہ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے۔ فی الحال جو سوال اس وقت جو امیجیٹ ہے، اور ہمیں صرف امیجیٹ کو ڈیل کرنا ہے، لانگ ٹرم میں تو کبھی دوبارہ بات ہو سکتی ہے، جو امیجیٹ ہے اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کی اور پھر جو آپ پاکستان نے آفرز کی ہیں اس کی بریفنگ جو ہے وہ ساری ایمبسیز جو ہیں جہاں جہاں وہ بیس کر رہی ہیں وہ ان کے میڈیا کو دیں۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ ہماری ویسٹرن میڈیا تک تو ایکسیس بڑی ہی کم ہے، اور وہ ہونی چاہیے ویسٹرن میڈیا کے ساتھ آپ کی ایکسیس، کیونکہ وہ نیوز پیپر زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، برٹش نیوز پیپرز ہیں، امریکن ہیں، آسٹریلین ہیں، ان سب کے ساتھ، تو وہاں کی جو ایمبسی ہے، جو ہمارا پریس کونسلر ہوتا ہے یا پریس اٹیشے ہوتا ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے اور وہ فیکچول انفارمیشن دے، اور اس میں پروپیگنڈے کا عنصر نظر نہیں آنا چاہیے۔ یعنی آپ کو ہندوستان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے کیس کو پریزنٹ اس طرح کریں کہ ہندوستان کا کیس خود بخود ڈیمولش ہو جائے۔ یہ ایک تھوڑی سی کمپیٹنس پروفیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے، اور فوری طور پہ تو اس کی ضرورت ہے۔ یو این کے پاکستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے، تو پرماننٹ ممبرز اور دوسرے جتنے 15 ممبران ہیں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پریزنٹ کریں، اور ایفیکٹولی پریزنٹ کرنا ضروری ہے۔ باقی رہا وہ دوسری لانگ ٹرم چیزیں ہیں کہ ہمیں اوور آل کیا کرنا ہے اپنے اوور آل امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ گفتگو مثلا پرائم منسٹر بھی گفتگو کر سکتے ہیں جن سے ان کے پرسنل تعلقات ہیں لیڈروں کے ساتھ، اور فارن منسٹر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور جن ملکوں نے آفر کی ہے ثالثی کی یا میڈیشن کی ان سے آپ دوبارہ ان کانٹیکٹ رہیں، چاہے آپ کو ضرورت نہ بھی ہو۔ میٹر کون لوگ کریں گے؟ جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ سب سے زیادہ انفلوئنس ان کا ہی نہیں، دیکھیں پرماننٹ ممبر کا تو ایک اپنا انفلوئنس ہے، لیکن باقی جو 10 ممبران ہیں ان سے بھی بات کریں، اور اس کے علاوہ آپ ہر ایمبسی جہاں بھی بیس کر رہی ہے وہ وہاں کے میڈیا کو بریفنگ دے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں انہوں نے دی ہے کہ نہیں دی ہے، لیکن یہ بریفنگ دینی چاہیے، اور بریفنگ میں پروفیشنلزم کا فیکٹر بڑا اہم ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ فیکٹس کو آپ لاجیکل انداز میں پریزنٹ کریں، اور یہ نہ ہو کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین آپ نے چلائی ہوئی ہے، تو یہ لائن بڑی تھن ہوتی ہے پروپیگنڈا کیمپین میں اور سیریس قسم کی پریزنٹیشن میں، اس تھن لائن کو آپ کو کراس نہیں کرنا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس شواہد ہیں تو ہم شواہد کی بنیاد پر بات کر سکتے ہیں اور اسٹرانگلی اپنے کیس کو پیش کر سکتے ہیں۔ عامر ضیاء صاحب، ترجیحی بنیادوں پر سفارتی محاذ پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، یہ جو جیسے میں پہلے ہمارے دو ساتھیوں نے کہا، سینئرز نے کہا کہ آپ کو بڑے فعال طریقے سے جو بھی آپ کے ممالک، اور ہمیں بے شک یہ بھی پتہ ہے کہ سب جو ہے مغربی ممالک میں بھارت کا جو کلاؤٹ ہے وہ نسبتاً پاکستان کی مقابلے میں ہم سے ذرا سا بہتر پوزیشن میں ہیں، اور اس لیے نہیں ہے کہ مطلب بہت اچھے لوگ ہیں، بات یہ کہ مغرب کے جو ہے معاشی مفادات ہیں جس کو پورا کر رہا ہے، جو اسٹریٹجک امریکہ کے ساتھ جو اس کی کوپریشن ہے چائنا کی وجہ سے اس کو پورا کر رہا ہے،
تو وہ وہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو ہے ڈنڈی ماریں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا کیس پریزنٹ نہ کریں, مضبوطی کے ساتھ کریں. اور سب سے زیادہ کہ جو اور آلٹرنیٹو دیگر وہ ہیں ممالک ہیں, ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, بات کریں اس کا انڈائریکٹ آپ استعمال کریں امریکہ کے اوپر, کہ وہ جو ہے پاکستان کے بارے میں یو ای کو اگر آپ اپروچ کر سکتے ہیں. حالانکہ وہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں جو ہے انڈیا نے بہت محنت کی ہے مسلم ممالک میں, اور وہاں پر جو ہے کہتے ہیں نا کہ پبلک ریلیشننگ بھی اور اپنا جو سفارتی تعلقات بنائے ہیں. تو پاکستان کی ہم لوگ اتنا زیادہ اپنے داخلی شار میں رہے تو ہم ان کہتے ہیں نا ہماری نظر اس جگہ پہ میرے خیال میں جتنی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت تھی نہیں دے پائے. لیکن یہ چیز کرنا ہے, اور سب سے زیادہ کہ پھر ہمارے اپنی طرف سے جو ہے اندر سے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ اس معاملے پہ متحد ہیں, اور وہی پیغام جو ایکو کر رہا ہو ہر طرف. ابھی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں ہمارے بعض نادان, حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, کہ وہ اس طرح کی بات کرتے کہ جو ہمارے مفادات کو میل نہیں کھاتی اس کے ساتھ بات. تو بات ہی کہ وزیر اعظم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے اندرونی تضادات ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارا ایک کہتے ہیں کہ خوشی خوشی تمام لوگ جو ایک متحدہ فرنٹ لے کر آئیں. بھارت کے مسئلے پہ جمع تو سارے لوگ ہو جائیں گے, لیکن اگر ان کو شکایت حکومت سے ہوگی, ان کے رویوں سے ہوگی, اس بات سے شکایت ہوگی کہ جی کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو پھر معاملہ نہیں ہوگا. تو ان شکایات کو دور کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ہماری بلوچ قوم پرست جماعتوں کی شکایات ہوں, چاہے وہ کے پی کے مسئلے ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے مسئلے ہوں. کہ جب تک آپ اپنا گھر ان آرڈر نہیں لے کر آئیں گے, اپنے ملک میں ایک اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے, آپ کبھی بھی بیرونی دشمن کو اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے. پھر آخری بات میں کہوں گا, دیکھیں بیرونی اس میں آپ بالکل, لیکن اس معاملے پر تو یونٹی ہے. جو سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور کی گئی ہے اس سے تو یقیناً ایک بہت بڑا پیغام گیا باہر کہ چاہے آپس میں 100 اختلافات ہوں لیکن ہم متحد ہیں دشمن کو جواب دینے میں. ہم عالمی فورم پر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے کیس کو پیش کرنا چاہیے. ایک مثال پہلے بھی ہے, کینیڈا امریکہ بھی بھارت کو متنبع کر چکے ہیں جو سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے. یہ سب چیزیں تو دنیا کے سامنے ہیں, تو اس کو لے کر بھی کس انداز میں آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ بالکل, دیکھیں پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے. بھارت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اگر ریاستی کوئی ملک دہشت گردی کرتا ہے وہ تو بھارت ہے. اور بھارت سے سکھ علیحدگی پسندوں کا, بلکہ جو آزادی کے وہاں کے متوالے ہیں ان کے ساتھ یہ پھر آپ کے پاس ہے کہ جو پاکستان میں ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, جیتا جاگتا ثبوت کلبھوشن کی صورت میں ہمارے پاس ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان کے جو میڈیا ہے وہ ان دہشت گردوں کو فریڈم فائٹرز کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں کارروائی کی. ان کے جو ٹکے یوٹیوبرز ہیں جن کی بہت فالوئنگ اور وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کر رہے ہیں ساری کام, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو آپ ان کے ٹی وی اسٹیشن آپ دیکھ لیں تو انہوں نے تمام اقدار, خیر صحافت تو نہیں ہو رہی, پروپیگنڈا ہو رہا ہے. تو پاکستان کا کیس بہت مضبوط ہے. بھارت کی ریاستی دہشت گردی ہمارے خلاف, سکھوں کے خلاف امریکہ میں انہوں نے قتل کروائے, پاکستان میں کروائے, کینیڈا میں کروائے, ٹھیک ہے نا. پھر ان کا ایک پورا وہ ایک کچھ عرصے پہلے جو پورا ان کا ایک پروپیگنڈے کا یورپ میں پکڑا گیا تھا محاذ, اب وہ یاد کریں کتنا بڑا ان کا ایک وہ فیکٹری تھی جھوٹ بولنے کی. انہوں نے مختلف ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی, سو کالڈ جعلی تھنک ٹینکس بنائے ہوئے تھے, اپنی سافٹ استعمال کرتے ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے. اب یہ دیکھیں نا ان کی ہر فلم میں پاکستان کا جو پورٹریل ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو پورٹریل ہوتا ہے وہ ایک ویلن ہوتا ہے. وہ والا 60 کا بھارت نہیں ہے کہ جہاں پر مطلب ہے ہندو مسلم وہ دوستی کی بات کیا کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ حالانکہ اس میں بھی منافقت تھی جو اگر نہرو ڈاکٹرائن پہ بھی آتے رہے, اب کہتے ہیں گلوز آر آف. تو اب تو ایک نیکڈ قسم کی ننگا جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ. ایگزیکٹلی, بھارت کا مکروہ چہرہ تو ہم نہیں باقی دنیا کے دیگر ممالک بھی بے نقاب کر چکے ہیں. اب ضرورت ہے کہ اسی کو بیس بنا کر اپنا مقدمہ بہتر انداز میں آگے پیش کیا جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.